الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور اس کورس میں ہم روزانہ 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں اور اسی ترتیب سے ہم چلے آ رہے تھے الحمدللہ کہ پارے کی لاسٹ ایک آیت رہ گئی تھی، پہلے پارے کی آیت نمبر 141۔ تو ہم نے اس کو پچھلے لیکچر کے ساتھ اسی لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ہم ترتیب کے ساتھ ڈیلی کی 5 آیات کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم پہلے پارے کی لاسٹ آیت اور پھر نیکسٹ اگلے پارے کو یعنی پارہ نمبر 2 کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے انشاءاللہ سے ہم ڈیلی کی 5 آیات ہی ترتیب سے کریں گے، تو اس میں بعض اوقات پارہ کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ صورتیں کچھ آگے پیچھے ترتیب ہوگی، لیکن ہم روزانہ کے لیکچر میں صرف 5 آیات کو ہی سیکھا کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ: بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تفسیر عثمانی: یہی آیت عنقریب گزر چکی ہے، مگر چونکہ اہل کتاب کے دل میں اپنے بزرگ زادگی کی یعنی بزرگوں کے اولاد ہونے کی وجہ سے یہ خیال خوب پختہ ہو رہا تھا ہمارے اعمال کیسے ہی برے ہوں، بالآخر ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوائیں گے، اس لیے اس بےہودہ خیال کے روکنے کے لیے تاکیداً اس آیت کو مکرر بیان فرمایا، یا یوں کہو کہ پہلی آیت میں اہل کتاب کو خطاب تھا اور اس آیت میں آپ کی امت کو خطاب ہے کہ اس بےہودہ خیال میں ان کا اتباع نہ کریں، کیونکہ ایسی توقع اپنے بزرگوں سے ہر کسی کے دل میں آ ہی جاتی ہے جو سراسر بے وقوفی ہے۔ اب اس کے بعد یہود وغیرہ کی دوسری بے وقوفی کی اطلاع دی جاتی ہے جو بنسبت تحویل قبلہ عنقریب ظاہر ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور دوسرا پارہ بھی جس سے شروع ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ تفسیر آسان قرآن: یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے۔ یہ آیت پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں
کہ قبلہ کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہیں، وہ تو ہر سمت ہر جگہ موجود ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ مقصود ہے جو کچھ تقدس کسی قبلہ یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہیں جس سمت کو چاہیں قبلہ قرار دے سکتے ہیں۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ آیت کے آخر میں سیدھی راہ کا جو ذکر ہے، اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک ہے۔ تفسیر عثمانی: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین اور بعض کچے مسلمان ان کے بہکاوے سے شبہ ڈالنے لگے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا، اب انہیں کیا ہوا جو اس کو چھوڑ کر کعبہ کو منہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت اور حسد سے ایسا کیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں متردد اور متحیر ہیں جس سے ان کا نبی اللہ ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ مخالفوں کے اس اعتراض اور اس کے جواب کی جو آگے اللہ نے اطلاع فرما دی کہ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہو اور جواب میں تامل نہ ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہ ہم نے یہود کی حسد سے اور نہ ہی کسی نفسانی تعصب اور اپنی رائے کے اتباع سے قبلہ کو بدلا، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا۔ پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا، اس کو ہم نے تسلیم کیا، اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا، اس کو دل سے قبول کیا۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہم پر اعتراض کرنا سخت حماقت ہے۔ غلام تابع دار پر یہ اعتراض کرنا کہ پہلے تو وہ کام کرتا تھا اب یہ کام کیوں کرنے لگا، عاقل کا کام نہیں۔ اور اگر ان احکام مختلفہ کے اسرار دریافت کرتے ہو تو اس کے تمام اسرار کون سمجھے اور تم بیوقوفوں کو کون سمجھائے؟ البتہ اتنی بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور ہر کوئی سمجھا سکتا ہے کہ قبلہ کا معین فرمانا تو طریقہ عبادت کو بتلانے کی غرض سے ہے، اصل عبادت ہرگز نہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا جدا ہے، کسی کو اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق ایک خاص راستہ بتلایا جاتا ہے، کسی کو دوسرا۔ تمام مواقع اور جملے جہاد کا وہ مالک ہے جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ایسا راستہ بتلا دیتا ہے جو نہایت سیدھا اور سب راستوں سے مختصر اور قریب تر ہو۔ چنانچہ ہم کو اس وقت اس قبلہ کی ہدایت فرمائی جو سب قبلوں میں افضل اور بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھی جس کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ تفسیر آسان قرآن:
یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبہ کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیام قیامت تک، یعنی قیامت قائم ہونے تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی اسی آیت میں بیان فرمائی گئی کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافی لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ نیز مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت اور تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح رسول اللہ نے ان کو پہنچایا تھا۔ باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور ان میں کوئی اختلاف یا تعارض بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا، اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر بجائے اللہ کے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں، اللہ کی کرنی چاہیے، اور نہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئی قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے ہم پہلے بھی اللہ کے بندے اور اس کے تابع فرمان تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں اس جملے کے ایک مطلب تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چوں چرا مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اس کا اجر عظیم ملے گا۔ دوسرا یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو مسلمان اس وقت انتقال فرما گئے جب کہ قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں وہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کر عدم ہو جائیں؟ آیت نے جواب دے دیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھی، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔
ترجمہ: اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر آسان قرآن: جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو رسول اللہ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ تفسیر عثمانی: چونکہ آپ کا اصلی قبلہ اور آپ کے کمالات کے مناسب خانہ کعبہ تھا اور سب قبلوں سے افضل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا، ادھر یہود طعن کرتے تھے کہ یہ نبی شریعت میں ہماری مخالفت اور ملت ابراہیمی کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے جس زمانے میں آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ جائے، اور اسی شوق میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہر طرف کو دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ حکم لاتا ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اور استقبال کعبہ کا حکم آ گیا، یعنی کعبہ کی طرف، اور اس کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مقاتلہ کرنا، شکار کرنا جانوروں کا، اور درخت اور گھاس وغیرہ کا کاٹنا وغیرہ امور حرام ہیں، اور کسی مسجد کی اتنی حرمت اور عزت نہیں جس قدر مسجد حرام کی حرمت ہے۔ جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے۔ نماز ہی میں آپ نے اور سب مقتدیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کی۔ اس مسجد کا نام مسجد القبلتین اور ذو قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلہ والی۔ یعنی حضر میں یا سفر میں، مدینہ میں یا دوسرے شہر میں، جنگل میں یا دریا میں، یا خود بیت المقدس میں، جہاں کہیں بھی ہوں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی اہل کتاب جو تحویل قبلہ کے بارے میں اعتراض کریں اس کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزمان بیت المقدس کی طرف کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھیں گے اور آخر کار کعبہ کی طرف پڑھیں گے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اصلی اور دائمی قبلہ ان کا ملت ابراہیمی کے موافق ہوگا، اس لیے تحویل قبلہ کو وہ بھی حق سمجھتے ہیں۔ محض حسد سے جو چاہیں کہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جس کا نتیجہ ان کو ایک دن معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ پر عمل کرنے والے ہو نہ یہ ایک دوسرے کے قبلہ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔
تفسیر آسان قرآن وما انت بتابع قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود ہے، ان کو ختم کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں، یعنی کبھی کوئی ہے تو کبھی کوئی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ کو بطور فرض محال کے ہے، جس کے واقعہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ کو مقصود ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تفسیر عثمانی یعنی جب یہ بات کہ اہل کتاب استقبال کعبہ کو حق جان کر بوجہ حسد اور اناد حق پوشی کرتے ہیں تو ان سے اپنے قبلہ کی موافقت کی ہرگز توقع مت رکھو، وہ تو ایسے متعصب ہیں کہ اگر ان کو تمام نشانیاں جو ممکن الوقوع ہیں دکھلا دو گے تب بھی تمہارے قبلہ کو نہ مانیں گے۔ وہ تو اس ہوس میں ہیں کہ کس طرح تم کو اپنا تابع بنا لیں، اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے قبلہ پر قائم رہتے تو ہم سمجھتے کہ تم نبی موعود ہو کہ شاید پھر ہمارے قبلہ کی طرف رجوع کر لیں، بس یہ ان کا خیال باطل اور غلط ہے، تم کسی وقت میں بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کر سکتے۔ اب استقبال کعبہ کا حکم قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا، اور دوسروں کے تابع بنانے کا ارادہ تو بعد میں کریں، پہلے اہل کتاب تو آپس میں دربار امر قبلہ موافق ہو جائیں۔ یہود کا قبلہ صخر بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ جب وہی باہم متفق نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمانوں سے اس مطابقت کی توقع کرنی محض حماقت ہے، یعنی ان دلائل سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلہ کی مطابقت نزول وحی اور علم یقینی کے خلاف کر بھی لیں تو اس تقدیر محال پر بے شک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں، اور نبی سے یہ امر شنیع یعنی یہ برا کام کسی طرح ممکن نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ قبلہ اہل کتاب کی مطابقت آپ سے ہرگز ممکن نہیں، یعنی اہل کتاب کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہرگز ممکن نہیں، سراسر علم کے خلاف یعنی جہل اور گمراہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔